وہ کون لوگ ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں سابقین یعنی آگے والوں کا ذکر ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ بھائی میری نظر میں سابقین وہ لوگ ہیں جو نیکی میں سبقت کرتے ہیں. جیسے بھی اللہ کی طرف سے کوئی کال آئے، رسول اللہ کی کوئی حدیث کوئی سنت سامنے آئے تو فوراً اس پہ عمل کریں، وہ لوگ سابقین میں گنے جائیں گے. دعا مانگنے کے صحیح وقت کیا ہے؟ اس کا سوال یہ ہے دعا مانگنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ بھائی دعا مانگنے کے ویسے تو حدیثوں میں بہت ٹائم بیان ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا جو ٹائم ہے، جمعے سے عصر تک کا وقت جو ہے، اور افطار کا ٹائم بھی بتایا گیا. بہت سارے وقت ہیں ویسے تو، مگر حدیثوں سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رات کے ٹائم میں آ کے خود منادی کرتا ہے، اور وہ تیسرا پہر ہوتا ہے رات کا کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں. تو وہ وقت ہے رات کا جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ جاگ رہا ہوتا ہے اور آپ جاگ رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم آپ تہجد پڑھ کے جب اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے تو آپ کی تمام دعائیں اللہ تک پہنچیں گی، کیونکہ خود وہ آفر دے رہا ہے کہ مجھ سے مانگو. تو میرے نزدیک سب سے بہترین ٹائم وہی ہے جس میں اللہ خود آپ کو کال کرے اور آپ سے کہے کہ میرے سے مانگو اور میں تمہیں دوں گا. میں حافظہ ہوں، کسی دیندار لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے والد زبردستی میرا رشتہ کر رہے ہیں، کیا کروں؟ بڑا اچھا سوال ہے. یہ حافظہ ہیں کوئی بیٹی، اور یہ ان کے والد زبردستی کہیں دیندار لوگوں کی بجائے دنیا دار لوگوں میں ان کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ دیندار لڑکے سے رشتہ چاہتی ہیں. کیا کریں بیٹا؟ آپ عمل کریں، اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کریں. اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ان کی تو پھر آپ اللہ سے دعا کریں. صبر اور صلات سے میری مدد چاہو. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ آیت 45. تو آپ 2 نفل پڑھ کے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں روز وطروں سے پہلے، اور یا تہجد میں اگر آپ کی آنکھ کھل جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک عمل کریں، ہر ہفتے بدھ جمعرات جمعہ عصر کی نماز کے بعد 3 بار درود، 300 بار کن فیکن، پھر 3 بار درود، پھر دعا کریں کہ اللہ آپ تو کن فیکن میں سب کچھ کر سکتے ہو، اور میرے لیے کوئی دیندار رشتہ بھیج دو اور میرے والد کا دل بدل دو. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حق میں آپ کے حساب سے ہی فیصلہ ہوگا، کیونکہ آپ کی جائز خواہش ہے. ویسے تو ہمارے معاشرے میں میں نے بہت کیس آتے رہتے ہیں کہ زبردستی بچیوں کے نکاح رشتے کر دیے جاتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں سے پوچھنا بہت ضروری سمجھا. جبرائیل علیہ السلام جب رشتہ لے کے آئے اللہ کی طرف سے حضرت علی سے حضرت فاطمہ کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہا، اور اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ سے جا کے پوچھا کہ اس طرح رشتہ آیا ہے. حضرت فاطمہ نے تو بالکل پھول چڑھائے بات پہ، کیونکہ اللہ کی طرف سے رشتہ تھا. وہ رشتہ جو ہے پھر اس طرح سے ہوا. آپ یہ دیکھیے اللہ نے رشتہ بھیجا، جبرائیل علیہ السلام جیسے امین فرشتے رشتہ لے کے آئے، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم ہانی کی بلکہ اپنی بیٹی کی اجازت لی. اور یہ قرآن کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات نہیں تھی. قرآن میں اللہ نے سورہ نساء آیت 19 میں کہا کہ لڑکیوں کے نکاح بنا ان کی مرضی کے نہ کرو. تو پھر یہ تو سنت بھی ہو گئی، اس لیے آپ کے والد کو بھی یہ بات چاہیے کہ وہ سنت رسول پہ چلیں. مگر آج کل تو کیونکہ دینداری جو ہے وہ صرف چہرے موروں کی رہ گئی، لوگوں کو معلومات ہے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں، تو اس لیے معلومات ہی کچھ نہیں ہے. کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی طرف دل مائل ہے، کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی طرف دل مائل ہوتا ہے، کیا کروں؟ بھائی سبھی کا ہوتا ہے. آپ کے ایمان کی بات ہے کہ آپ نے یہ بیان کر دیا، سوال کر لیا، ورنہ ہر انسان کا دل مائل ہوتا ہے. اصل تو بات یہ ہے کہ آپ اس قابل ہوں کہ آپ کبیرہ صغیرہ گناہ کر سکتے ہو، اور آپ اللہ کے ڈر سے نہ کریں، تو یہی تو ایمان ہے. اصل میں تو نبی نے فرمایا کہ اس امت کی خصوصیت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے وسوسوں پہ، اس کے خیالات پہ، اس کی سوچ پہ پکڑ نہیں ہے، بلکہ اس کے عمل پہ پکڑ ہے. جب تک آپ یہ عمل نہیں کرتے ان گناہوں پہ، تب تک آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے، اور اگر آپ عمل کریں گے تب پکڑ ہے. تو اس لیے آپ میرے حساب سے تو اللہ سے توبہ کرتے رہیں کہ اللہ اس طرح کے وسوسے بھی دور کر دے، کیونکہ شیطان کو چھوٹ ہے، وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے ہمارے دلوں میں. ایک تسبیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک تسبیح ان ربی غفور رحیم، ایک تسبیح لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں.
انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایسا فیصلہ ہوگا کہ بسوں سے آپ کو بہت کم آئیں گے۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھا لٹریچر پڑھیں، قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھیں، جتنی تلاوت کریں اس سے زیادہ ٹرانسلیشن پڑھیں، قرآن کا غور و فکر کریں۔ اصل میں قرآن میں جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دی گئی وہ بھی ہمیں گناہوں سے روکتی ہے اور بچاتی ہے الحمدللہ۔ بدن میں چربی کی گانٹیں ہو گئی ہیں، علاج بتائیے۔ ان کا سوال یہ ہے بدن میں چربی کی گانٹیں ہو گئی، کیا علاج ہے؟ بھائی ایک تو آپ ان گانٹوں پہ گلیسرین لگایا کریں، ان میں تکلیف تو ہوتی نہیں لیکن وہ بدن میں پریشان اور بے چین تو کرتی ہیں۔ دوسرے آپ تخم ملنگی ایک آتی ہے، کسی بھی دیسی دوائی والے کے یہاں مل جائے گی، ایک چمچ تخم ملنگی کسی بھی ٹائم آپ دن میں پانی سے لے لیا کریں۔ 3 انجیر صبح کو نہار منہ کھائیں اور نہاتے ہوئے تیز گرم پانی ڈالا کریں ان پہ۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ کم سے کم 300 بار روز پڑھیں، باقی چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ پڑھتے رہیں۔ 5 نمازوں کی پابندی ہے صاحب، اور اللہ سے دعا کریں اللہ ان سب گانٹھوں کو گھول دیں گے انشاءاللہ۔ اسلام میں غسل کی اہمیت کیوں ہے؟ ان کا سوال یہ اسلام میں غسل کی اہمیت کیوں ہے؟ اصل میں طہارت جو ہے نا یہ بدنی بھی اور روحانی بھی دونوں طہارتیں چاہیے۔ ایک بار آدمی ناپاک ہونے کے بعد پھر اس کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ پاک ہے، اس کا رسول پاک، اس کی کتاب پاک، اور ہمیں جو ہے یہ حکم دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غسل سے ہماری روح پاک ہوتی ہے، تو آپ اسی نیت سے غسل کیا کریں، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کی اتنی اہمیت رکھی کہ آدمی اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ جنابت میں آپ کو احتلام ہو جائے کیسی بے چینی آپ کو ہوتی ہے جب تک آپ نہا نہ لیں، تو یہ اللہ کی طرف سے مومنوں کے لیے ایک تحفہ ہے غسل، طہارت حاصل کرنا۔ تو ضرور آپ طہارت کے بعد چیک کریں کہ آپ کو کیسی روحانی سکون ملتا ہے۔ عذاب قبر کیوں ہے؟ مرتے ہی اللہ جنت دوزخ کیوں نہیں دیتا؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا سوال یہ عذاب قبر کیوں ہے؟ مرتے ہی اللہ جنت دوزخ کا فیصلہ کیوں نہیں کر دیتا؟ اصل میں جنت دوزخ کا فیصلہ تو آدمی کا قبر میں ہو ہی جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کی کھڑکی، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ اصل میں تو قیامت برپا ہوگی، وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا ہے، سب کو یہ دکھانا ہے کہ تم کیا کر کے آئے، سب کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، وہاں بتایا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیے۔ اس سے پہلے جو لوگ جس طرح سے آپ اس طرح سمجھیں کہ جو مجرم ہوتے ہیں جیسے انہیں جیل بھیجنے سے پہلے تھانے میں جو رکھا جاتا ہے حوالات میں، تو اس کے بعد پھر جیل بھیجا جاتا ہے۔ جیل جو ہے اسے آپ دوزخ کی طرح سمجھیں کہ پہلے یہاں آپ کو حوالات میں رکھا گیا، وہاں آپ کی جو بھی ٹارچر آپ کو کیا گیا، پٹائی وٹائی ہوئی، اس کے بعد پھر آپ کو اصل جیل بھیجا جائے گا جہاں آپ سزا بھگتیں گے۔ اور وہ جو جیل ہے آخرت کی جیل، وہ جن کے لیے دائمی فیصلہ ہو گیا، اگر بالکل بھی ایمان نہ ہوا تو وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ اسی جیل میں رہیں گے۔ اسی طرح جنت کا معاملہ ہے، جیسے کسی بادشاہ سے ملنے سے پہلے تھوڑی سی مہمان نوازی کی جاتی ہے، مہمان خانے میں ٹھہرایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر دربار میں لے جایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جنت کا معاملہ ہے۔ جنت میں داخلے سے پہلے لوگوں کو مہمان نوازی کی جائے گی اور انہیں مہمان خانے میں رکھا جائے گا۔ تو اس لیے جو وہاں فیصلہ ہونا ہے جس سے کوئی اللہ پہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ تو نے ہمیں معاذ اللہ ناجائز سزا دی، یا اس میں تو سب کے کچے چٹے وہاں کھولے جائیں گے، اس کے بعد پھر وہ خود ہی فیصلہ کریں گے۔ بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ سب کو جو ہے ان کے نامہ اعمال ان کے اپنے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، ان کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے، خود ہی فیصلہ کر لو اپنا، وہاں لوگ خود ہی فیصلہ کریں گے اپنا۔ اسی لیے یہ برپا کی جائے گی قیامت اور آخرت اور حشر کا میدان، تاکہ سب کے لیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ جب اللہ رزق دینے والا ہے تو لوگ بھوک سے کیوں مرتے ہیں؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جب اللہ رزق دینے والا ہے تو لوگ بھوک مری سے کیوں مرتے ہیں؟ جیسے آج کل غزہ میں بہت بھوک مری ہے، اصل میں تو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے پورا اناج اوپر سے اتارا اور اس کے بعد پھر آزمائش رکھ دی۔ اب لوگوں کو حکم بھی دے دیا کہ اے نبی تیرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو ان سے کہہ دے کہ جو ان کی ضرورت سے زائد ان کے پاس ہو اسے خرچ کریں۔ ہم تو مال دبائے بیٹھے رہتے ہیں، اب اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اگر ہم اسے غریبوں میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے محلے والوں میں، اپنے شہر والوں میں، تو ان غریب لوگوں میں جن کا حق ہم نے دبا رکھا، اس وجہ سے افراتفری مچتی ہے۔ اسے آپ پھیلا لیں پوری دنیا میں،
چند لوگ جو ہیں بہت امیر ہیں اور وہ تمام لوگوں کا جو ہے رزق دبائے بیٹھے، اگر اسے وہ بانٹ دیں اپنی ضرورت سے زائد مال کو جو اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے ان کے پاس، تو پھر اس طرح کی بھوکمری، اب یہ آزمائش ہے، ان لوگوں کو تو اللہ نے مان لو بھوکمری کے ذریعے واپس بلا لیا، لیکن انہیں اس کے بدلے میں اس جو انہوں نے تکلیفیں جھیلی ہیں انہیں ایسے اجر ملیں گے وہاں، یہاں جنہوں نے عیش کی ہوگی وہاں تمنا کریں گے کہ کاش ہماری خالق ایسی چیزیں کاٹی گئی ہوتی اور ہمیں ایسا اجر مل جاتا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے بات، تو اس لیے جو بھوکمری سے مر رہے ہیں آپ ان کے لیے دعا تو کریں، اپنی طرف سے کوشش بھی کریں جتنا بھی آپ ان کے لیے کر سکتے ہو، باقی ان کے آخرت کا اور ان کے اجر کا معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے، اور اللہ بڑی شان والا ہے اور بڑا باوقار ہے، اور اس کے پاس بہت خزانے ہیں دینے کے لیے لوگوں کے لیے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر بھی دے گا، اور ان کی پکڑ کرے گا جنہوں نے رزق دبایا ہوا ہے دوسرے لوگوں کا، جو بھوکمری تک پہنچے ان لوگوں کی وجہ سے۔ آج کے مسلک کے لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ سوال ہے آج کل کے مسلک کے لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی، جب قرآن میں اللہ رب العزت نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی مت دینا ورنہ تمہارے سچے خدا کی طرف انگلی اٹھائیں گے، تو پھر مسلک والوں کو جو ہمارے بھائی ہیں، تمام امت جو ہے ایک ہے، اور اس میں اگر کوئی شرک نہیں کر رہا تو تمام مسلک والے ہمارے بھائی ہیں، کوئی کسی طرح سے کوئی کسی طرح سے، سب سنتوں پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں پوری امت کے جتنے بھی علماء ہیں سب کو اپنا علماء سمجھنا چاہیے، ہر مسلک کو اپنا مسلک سمجھنا چاہیے، آپ کسی ایک مسلک پہ چل رہے ہیں آپ چلتے رہیں، کوئی منائی نہیں ہے، لیکن دوسرے مسلکوں کا احترام بھی کریں، ادب بھی کریں، اور اگر کوئی آپ کو ان میں بدعت نظر بھی آتی ہے تو آپ محبت سے پیار سے روکنے کی کوشش کریں، نہیں رکتے تو ان کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا تو کرتے نہیں، گالی بکنے لگتے ہیں ان لوگوں، اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، اصل میں صحیح کون ہے غلط کون ہے اسی لیے برپا کی جائے گی قیامت، وہاں فیصلہ ہوگا، کہ قرآن کی آیت ہے کہ وہاں فیصلہ ہوگا کہ کون حق پہ تھا اور کون حق پہ نہیں تھا، اسی لیے تو آپ سے بار بار یہ کہلوایا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں بھی یا نہیں، تو اپنے لیے دعا کرتے رہیں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اور یہ سمجھیں کہ ہم بھی حق میں ہیں دوسرے بھی حق میں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ناحق ہوں اور ہم ہی صرف حق پہ ہوں، کچھ پتہ نہیں ہے وہاں کس کی پکڑ ہو جائے گی، کسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ لگا کہ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ اسے جنت میں نہیں دوزخ میں بھیجے گا، تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ جلال میں آ کر یہ کہا کہ یہ کون ہے جو میرے بہاف پہ اتنا بڑا جو ہے وہ جملہ کہہ رہا ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کی تمام نیکی غارت کر دی میں نے، یہ دوزخ میں جائے گا، اسے تمام گناہ معاف کر دیے وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی غیرت، اس کے جلال اور اس کی شان، سب پہ ہمیں بھروسہ اور یقین رکھنا ہے اور ڈرتے رہنا ہے، ہم خود کو حق پہ سمجھیں دوسروں کو بھی حق پہ سمجھیں، اور ڈرتے بھی رہیں اللہ سے، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ ہماری پکڑ ہو جائے۔ کیا اللہ کو آزمانے کے لیے کوئی دعا مانگ کر دیکھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ کو آزمانے کے لیے کوئی دعا مانگ کے دیکھ سکتے ہیں؟ بھائی آزمانا تو خالق کا حق ہوتا ہے کہ اپنی مخلوق کو آزمائے۔ ایک بار عیسیٰ علیہ السلام سے جب شیطان نے آسمان کی برابر مطلب بہت اونچائی والا پہاڑ تھا اس پہ یوں کہا کہ تم اللہ کو آزماؤ اور یہاں سے کود جاؤ اور اللہ کا نام لے کے تم کچھ بھی نہیں ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو یہی جواب دیا تھا کہ بھاگ مردود یہاں سے، تو مجھے برگلا رہا ہے، اور آزمانا صرف خالق کا حق ہے کہ اپنی مخلوق کو آزمائے، ہم کس طرح آزما سکتے ہیں اللہ کو؟ تو اس لیے بالکل کبھی نہیں آزمانا اللہ کو۔ اللہ رب العزت کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ مشیت پہ اور اس کی اپنی حکمت پہ مبنی ہوتے ہیں، جس کے لیے جو بھی فیصلہ کرے بہتر ہی کا کرتا ہے، اللہ کبھی غلط نہیں کرتا۔ ہمارے استاد ہیں واصف علی واصف صاحب، وہ یہی کہتے ہیں کہ جو کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ بدعت کو آسان طریقے سے سمجھائیے۔ کائیں کو؟ بدعت کو؟ ان کا سوال یہ ہے بدعت کو آسان طریقے سے سمجھائیے۔ بھائی سب سے آسان طریقہ بدعت کو سمجھنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام نیک ثواب کی نیت سے کر رہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہ بتایا ہو، نہ کرنے کا حکم دیا ہو، اور اسے آپ عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، تو بس وہ بدعت ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں اپنی زندگی میں کتنی بدعت ہم کرتے ہیں، کتنی چھوڑتے ہیں، اور بدعت کے بارے میں نبی کی حدیث یہی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی آگ کی طرف لے جانے والی ہے، اور ہر نیا کام جو ہے دین میں وہ بدعت ہے۔ جو آخری خطبہ جہاں تک ہے
اور سورہ مائدہ کی 5 نمبر آیت جہاں رسول پاک نے دین کو مکمل کرنے کا اعلان کیا، اس کے بعد جو ہے جو بھی چیزیں دین میں کوئی جوڑتا ہے تو وہ بدعت کہلائے گی، اگر وہ عبادت کی شکل میں یا اسے یہ سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے ثواب حاصل ہوگا۔ عید میلاد النبی پر کچھ لوگ قربانی بھی کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے عید میلاد النبی پہ کچھ لوگ قربانی بھی کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی، کیونکہ عید میلاد النبی تو کبھی نبی کے زمانے میں ہی نہیں منائی گئی، تو یہ کہاں سے عید؟ 2 عیدیں نبی نے بتائی ہیں، تو اس میں اب یہ نئی نئی چیزیں جڑنے لگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کوئی بدعت ایجاد کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں اور بھی چیزیں لوگ اپنی طرف سے جوڑنے لگیں گے، تو یہ تو کسی بھی قیمت پہ مناسب ہے ہی نہیں۔ قربانی کا جو عید ہے وہ تو بقرعید جو عید الاضحیٰ کہلاتی ہے، بس اس کے علاوہ قربانی جو ہے اس کے بعد عقیقہ ہے، اور یا پھر حج پہ یا عمرے پہ جائیں کوئی غلطی ہو جائے تو وہاں دم دینا، اور یا پھر حج کی جو قربانی جو واجب قربانیوں میں ہے یہ قربانی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے کھانے کے لیے جانور ذبح کر سکتے ہیں، اور کسی قسم کی جو ہے وہ قربانی جائز نہیں ہے کسی بھی نام سے۔ کیا اصحاب کہف کا کتا اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائیں گے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا اصحاب کہف کا کتا اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائیں گے؟ نہیں بھائی، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، نبی نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں فرمائی، لوگ اپنی طرف سے کہتے ہیں۔ جانور تو جانے ہی نہیں ہے جنت میں، جانوروں کو تو پہلے ہی ختم کر دیا جائے گا، جانور تو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے۔ بس ایک حدیث تو ہے کہ وہاں جو ہے اگر کسی سینگ والی بکری نے یہاں بے سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اسے وہاں سینگ دیے جائیں گے، اور اس سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اس کے بعد اسی حدیث میں پھر ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اور تمام جانور جو ہے وہ مٹی ہو جائیں گے۔ وہ جو حدیث ہے کہ لوگ وہاں تمنا کریں گے، جو کافی لوگ ہیں کاش ہم بھی مٹی ہوتے، وہ اسی حدیث میں ہے کہ سب جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا۔ انہیں دیکھ کے تو وہاں تمنا کریں گے لوگ، جو کافی لوگ ہیں کاش ہمیں مٹی کر دیا جاتا، مطلب ہمیں اب سزا نہ ہوتی دوزخ کی، آگ میں نہ ہم جاتے۔ تو یہ تو بیکار کی بات اڑائی بھی ہے، جانور کسی بھی قیمت پہ جنت میں نہیں جائیں گے۔